کریم علیہ السلام کی تمام بیٹیاں، ام زینب اس میں شامل ہیں، رقیہ ان میں شامل ہیں، ام کلثوم ان میں شامل ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان میں شامل ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب خود ہمارے اندر ایک نئی چیز آ گئی، وہ بھی صریحاً غلط ہے، میں اس کی طرف بھی آج کی مجلس میں اشارہ ہی کر سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فضیلت میں صحابہ آگے ہیں۔ اب یوں افضلیت میں کون آگے ہیں؟ صحابہ، اور احبیت میں اہل بیت آگے۔ اب یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جتنا خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ گمراہ کن ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کے، جس کی طرف میں صرف اشارہ کر سکتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں کہ افضلیت میں صحابہ ہیں اور احبیت میں اہل بیت ہیں۔ دیکھو جملہ بڑا خوبصورت ہے، ادیب آدمی اس کی داد اور تحسین کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو صرف ایک حدیث سنا کے آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجلس لگی ہوئی تھی، بڑی مجلس، کسی نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اس کو کہتے ہیں احبیت۔ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے بڑے مجلس میں برملا کہا عائشہ سے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ احبیت۔ احبیت کا لفظ محبت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، بڑی مجلس۔ حالانکہ پوچھنے والے کی یہ مراد نہ تھی، لیکن سوال اس کا ایسے ہی تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے برملا کس کا نام لیا؟ عائشہ کا۔ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ میں عورتوں کے حوالے سے سوال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں تو مردوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، احبیت۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ تقسیم یاد رکھنا انتہائی غلط، گمراہ کن ہے، اور یہ ہمارے دین کی روح اور ہمارے مصطفیٰ کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ فضیلت کا تعلق یاد رکھنا کسی بھی شخص کے خصائل سے ہوتا ہے اور وفاؤں سے ہوتا ہے، اور احبیت کا تعلق کسی کی طرف دلی میلان سے ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ میرے آقا ہوں اور اپنے ساتھیوں میں سے کوئی فضیلت میں تو اونچا ہو، اس کے ساتھ ان کا احبیت کا رشتہ ہی کوئی نہ ہو۔ وہ تو نبی عادل ہیں کہ نہیں؟ اس لیے یاد رکھنا جس کو سب پر فضیلت حاصل ہوگی احبیت بھی اسی کو حاصل ہوگی۔ یہ باتیں اشارتاً نہیں میں کر سکتا تھا، یہ باتیں آپ سمجھ گئے ہیں سارے۔ شروع میں نے ایک بات کی کہ معصوم صرف اس کو ذرا میں اور واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں، صحابہ بھی معصوم نہیں، صحابہ بھی معصوم نہیں۔
جو لوگ صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں وہ اس کی آڑ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں بھی یہی سے گفتگو کا آغاز کروں۔ جو صحابہ پر لوگ طعن کرتے ہیں وہ اپنی گفتگو کا یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔